بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس ویڈیو میں جو ہم گفتگو کریں گے اس کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے۔ ہم آج ایک سوال کو اپنی بات کا موضوع بنائیں گے، وہ سوال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بارہا اٹھایا گیا ہے اور جو ان کی شادی سے متعلق ہے۔ اسلام کے جو مخالف ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی تھیں اور اتنی بڑی تعداد میں شادی، ملٹیپل میرجز، ان کے کہنے کے مطابق اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عورتوں کے لیے کمزوری تھی۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ میرا دل دکھتا ہے اگر میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں تو، لیکن اس بات کا بہت خطرہ ہے اور میں نے زندگی میں دیکھا بھی ہے کہ اگر اس پر گفتگو نہیں کی جاتی ہے تو خود ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے مسلمان بہن نوجوانوں میں اس سلسلے میں کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس پر جب گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سوال کو، اس ایلیگیشن کو اپنے سامنے اٹھا لیں، آپ اور ہم اس کو لے کر سامنے اب چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں جو شادیاں ہوئیں، ان کی 11 شادیاں ہوئیں، اس کے یہ ایک ثبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عورتوں کے لیے کمزوری تھی۔ اس سوال کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر ہم آگے ان شادیوں کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں ان کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے۔ جس وقت یہ شادی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 برس کی تھیں۔ عرب کے گرم ملک میں عورتیں جلدی عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں، 40 سال کی عمر خاصی عمر مانی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر خدا نخواستہ عورتوں کے لیے کمزوری تھی تو پہلی شادی جو انہوں نے کی 15 برس کی اپنی عمر سے زیادہ عمر کے خاتون سے جو شادی کی انہوں نے، یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا اگر ان کے اندر یہ کمزوری تھی؟ آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ 25 برس زندہ رہی، یعنی جب ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ 65 برس کی تھی۔ جب تک وہ حیات تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ عرب کی تہذیب بھی اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ وہاں دوسری شادی اور تیسری شادی اور چوتھی شادی بہت اطمینان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو شادی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شادی کتنی خوشیوں کی شادی رہی ہے۔ تاریخ کوئی ایک واقعہ بھی نہیں بتاتی جس میں اس کا اظہار کیا گیا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی ناچاقی ہوئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ آپ جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ ہمیشہ غمگین رہے اور ان کو ہمیشہ محبت کے ساتھ یاد کرتے رہے۔ کن کو یاد کرتے رہے؟ جن کی عمر 65 برس کی تھی۔ 65 برس کی جب عمر کے ساتھ ان کے ساتھ جو گزارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے وقت میں 50 برس کے ہو چکے تھے۔ 50 برس کی عمر تک انہوں نے ایک خاتون کے ساتھ زندگی گزاری، اور پھر اب اس سوال کو آپ اٹھائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عورتوں کی کمزوری تھی جب ان کے سامنے اس کا موقع تھا کہ وہ دوسری شادی بھی کر سکتے تھے، تیسری شادی بھی کر سکتے تھے، انہوں نے 50 برس کی عمر تک کسی عورت کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کی دوسری شادی جو ہوئی ہے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے، سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے۔ سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہ کے سے جو شادی ہوئی ہے یہ آپ کی دوسری زوجہ ہیں، دوسری بیوی ہیں،
جس وقت ان کی شادی ہوئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عمر 55 برس کی تھی. 5 برس عمر میں وہ زیادہ تھی. اگر کسی انسان میں عورتوں کے لیے کمزوری تھی تو وہ ایک بوڑھی خاتون سے، ہم مجبوری میں کہہ رہے ہیں کہ بوڑھی خاتون، وہ میری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن ان کا جواب دینے والوں کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ ان کی جن سے انہوں نے دوسری شادی کی ہے اس وقت ان کے لیے انتخاب کا ایک موقع تو تھا. وہ کسی انداز اپنی عمر سے کے مطابق کم عمر کی خاتون کا بھی انتخاب کر سکتے تھے. ان حضرت بی بی سودا رضی اللہ عنہ کے ایک لڑکا بھی تھا جو ان کے ساتھ تھا. ان کے شوہر کیوں شادی کی انہوں نے اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، کہ جب ان کے بی بی سودا رضی اللہ عنہ کے شوہر نے اسلام شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق قبول کر لیا تھا، اور دعوت قبول پر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہر قسم کی تکلیف اٹھائی تھی. انہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ اور ان کے شوہر جب مکہ حبشہ سے کسی وجہ سے جب مکہ مکرمہ پھر واپس آ گئے، یہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. یہاں اب ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا. وہ اور ان کا ایک بیٹا جو ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ لوگ ابھی تک مشرک تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا راستہ تھا کہ اس خاتون کو بے سہارا چھوڑ دیتے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے انسانیت کا بہترین تقاضا پورا کیا اور آپ نے ان سے شادی کی اور ان کو سہارا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شادی جو ہوتی ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے، اور اس شادی پر بہت اعتراض کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی، جس وقت نکاح ہوا تھا، اس وقت ایک روایت کے مطابق حضرت بی بی خدیجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 برس کی تھی، اور جب وہ رخصت ہو کر آپ کے گھر آئی ہیں تو وہ 9 برس کی تھی. ہم جس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، جس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں اور اس سوسائٹی میں شادی کا جو رواج تھا، جو طریقہ تھا، جو نارمز تھے، اس کو ہم بالکل اپنے طور پر اگنور کر کے ہم اپنے زمانے کی تاریخ کے مطابق، اپنے زمانے کے ویلیوز کے مطابق اگر ہم کریں گے، یہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی معاملے میں اصول صحیح نہیں مانا جاتا ہے. آپ یہ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طور پر پہلے انہوں نے نہیں پہل کی تھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اپنے رشتے کے لیے. خولہ بنت حکیم نام کی ایک خاتون تھی، اس مسلمان تھی. وہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کو اپنا گھر سنبھالنے کے لیے کوئی خاتون چاہیے، آپ کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا تو انہوں نے ہی خولہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا، اور انہوں نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد عائشہ کے والدین سے اس رشتے کے بارے میں پوچھو. یہاں پر آپ اور ہم ٹھہر کر ذرا سمجھ لیں کہ خولہ بنت حکیم نے جب یہ بات تجویز کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، آپ کے دوست ابوبکر کی بیٹی عائشہ بھی تو ہے، تو اس وقت ان کے اپنے سے بات ثابت ہوتا ہے کہ خولہ بنت حکیم کے مطابق جو اپنے سماج کے طریقے کی بات کے مطابق بات کر رہی تھی، یہ عمر شادی کی اس وقت ان کی شادی کی عمر تھی. اس وقت ہمارے زمانے میں اقدار بدل گئے ہیں، اس کو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے روکیں اس کو. اس زمانے میں اس عمر میں شادی ہوتی تھی. جب حضرت خولہ بنت حکیم گئی ہیں اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والدین سے بات کرنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے، میں اس شادی کے لیے ابھی ہاں نہیں کر سکتا ہوں، میں اس لیے کہ میری بیٹی عائشہ کی نسبت طے ہو چکی ہے. جبیر بن مطعم نام کے ایک شخص تھے، ان کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان کو زبان دی ہے اور میں مسلمان ہوں، مسلمان زبان سے نہیں پلٹتا. یہ رشتہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے، لیکن میں اس وقت تک اس رشتے کو میں ہاں نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی طرف سے نہیں ہو جائے. اور یہ ایسا ہو گیا کہ جبیر بن مطعم مشرک تھے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک مسلمان لڑکی کو اپنے گھر لانا مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا. اس کے بعد یہ شادی ہوئی. تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس 6 برس کی عمر میں
نہ صرف یہ شادی کی بات ہو رہی تھی بلکہ ان کی نسبت طے ہو چکی تھی وہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ شادی جو کم عمر کی شادی سے منع کیا جاتا ہے اس سماج میں وہ سماج ہمارے سماج سے مختلف تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ 9 برس کی جب ان کے گھر میں آئیں تو ان کے والد نے خود کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول آپ عائشہ کو اپنے ہاں کیوں نہیں بلا لیتے. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس وقت مالی طور میرے پاس ذرائع نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ رقم پیش کرتا ہوں، آپ بلا لیجیے آپ ان کو. تو ان کی نگاہ میں یعنی والد کی نگاہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو محبت تھی. ان کی نگاہ میں یہ عمر ان کی تھی جو کہ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹی کی رخصتی کے لیے مناسب وقت سمجھا اور اسی پر رخصتی ہوئی. میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں اور میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اہمیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام اسلام کا تھا اس زمانے کی سوسائٹی نے اس کا انکار کیا، لیکن اس میں سے کسی ایک شخص نے کبھی یہ نہیں کہا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کے لیے کوئی کمی کوئی کمزوری تھی. وہ عورتوں کے نزدیکی کے خواہش مند تھی. کسی نے کبھی اس زمانے میں کوئی الزام نہیں لگایا. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کس طریقے سے پھلی پھولی، کس طریقے سے ان کی زندگی اور ان کا کردار ان کا کھلا، انہوں نے کیسے علوم حاصل کیے. 2210 احادیث ان سے منقول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث نریٹ کرنے والی یہی ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں میں. یہ ایک ایسی ٹیچر تھی، رول ماڈل تھی، ایسی ٹیچر تھی جن کے دروازے پر اس زمانے کے معزز صحابہ آیا کرتے تھے کہنے کے لیے کہ اے ام المومنین اس وقت ہمارے سامنے یہ سوال ہے، شرعی سوال ہے، ہم اس سلسلے میں نہیں فیصلہ کر سکے، ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا تھا. کہا جاتا ہے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ شریعت مطہرہ کا جتنے اصول ہیں اگر ان کو 3 حصے میں بانٹ دیا جائے، 1/3 شریعت مطہرہ کا جو ٹیچنگس ہیں، اصول ہیں، فقہی اصول ہیں، جو وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نریٹ کیے ہوئے نریشنز پر بیسڈ ہیں. یہ ایسا کردار ہے ان کا. اگر اگر شادی کسی کم عمری میں ہو گئی تو ان کے آج کے لوگوں کے کہنے کے مطابق ان کی شخصیت تو ٹوٹ جانی تھی، لیکن ان کو لگتا کہ بہت پرومسنگ خاتون تھی، لیکن کم عمری میں شادی کی وجہ سے ہر کوئی جو کم اس تجربے سے گزرتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے زمانے کو کیسے انرچ کیا ہے، زمانے کو دیا ہے، اور زمانے کے سامنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر کھڑی رہی ہیں. آپ یہ بات دیکھیں کہ ان کے اندر اگر ایسا کوئی تجربہ کسی کے اندر سخت تجربہ ہوتا ہے، شادی کم عمری میں ہوتی ہے، تو اس کی دکھی زندگی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی. ایک بار یہ پوچھا گیا کہ کسی نے پوچھا کہ اے ام المومنین مہدی کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں، کیا حکم ہے اسلامی شریعت کا. انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے، مہدی لگا سکتی ہو، جائز ہے، لیکن میرے محبوب کو اس کی خوشبو کی مہک پسند نہیں تھی. آپ یہ لفظ دیکھیں، محبوب کو لگتا ہے کہ جو بچھڑ گیا اس کی یاد اور محبت میں آج تک ان کا دل مچلتا ہے. کسی نے کبھی کہا ان سے کہ شوال میں شادی مناسب ہے یا نہیں ہے. انہوں نے فرمایا شوال میں میرا نکاح ہوا تھا، شوال میں میری رخصتی بھی تھی. کون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ نصیبہ بر ہو. وہ اس رشتے کو یاد کر کے موقع وہ یاد کرتی تھیں اور اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. یہ کردار تھا. اور اس شادی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لانا کہ انہوں نے زیادتی کی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تاریخ سے کہ جو احسان ماننے کی بات تھی اس احسان سے انہوں نے روکا ہے. لوگ ان سے پلٹ رہے ہیں. چوتھی شادی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے وہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی.
اسلام قبول کیا، ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ ہجرت کیا۔ ہجرت میں جب کے بعد مدینہ منورہ میں جب جنگیں ہونے لگی تو آپ کے شوہر ایک جنگ میں احد میں یا بدر میں شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد یہ بیوہ ہو گئیں مدینہ منورہ میں۔ اب ان کے لیے ایک مشکل تھی کہ زندگی کیسے گزری۔ اس زمانے میں کسی ایک خاتون کا محافظ ایک اس کا مرد ہی ہوتا تھا، وہ اس کا شوہر ہوتا تھا، یا پھر اس کا باپ یا بھائی۔ باپ تو عمر کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت جو ضرورت پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی کے لیے درخواست کی تھی، انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بی بی حفصہ کی شادی کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی تھی، انہوں نے بعض مصلحت سے انکار کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے ان بیوہ خاتون کو انہوں نے اپنی شادی میں اپنی زندگی میں بیوی کے حصے سے قبول کیا۔ آپ اور ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے کرٹکس کہتے ہیں، ڈیٹریکٹرز آف اسلام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ان 11 شادیوں میں 10 شادیاں آپ نے بیوہ خواتین سے کی ہیں۔ ایک شادی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے جو کہ کنواری تھی، باقی سب 10 کے 10 بیوہ تھی۔ ان میں سے کئی خاصی عمر کی تھیں اور ان میں سے کئی بچے تھے اور اولاد تھے، اور سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد سہارا دیا اور نبھایا ان کو۔ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ سے اسی طریقے سے آپ سے کی شادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بی بی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہیں جن سے آپ کی 5ویں شادی ہوتی ہے۔ آپ کی جب شادی ہوئی ہے بی بی زینب رضی اللہ عنہ سے، زینب بن خزیمہ، زینب نام کی 2 خاتون ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آئیں۔ یہ جو زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بے سہارا ہو گئیں۔ اب بے سہارگی کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقف تھے اور آپ نے پیغام بھیجا اور شادی کی، اور جس وقت شادی کی اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عمر 60 برس کی تھی۔ صابونی، محمد صابونی ایک عرب اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فیلیسیز اینڈ مسکنسیپشنس اباؤٹ دا پروفٹس میریجز۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ اس وقت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ سب جو خواتین آئی ہیں، یہ سب کے سب بعد میں جسے شادی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے جو ساتھ رہیں، انہوں نے ان سے دین سیکھا، ان سے احادیث لی، انہوں نے ان احادیث کو لوگوں تک پہنچایا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں تک پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی انہی محترم اور مکرم خواتین جو امہات المومنین ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، انہی کا ذریعہ دنیا تک پہنچی ہے جس کو آج ہم جانتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے، اس سلسلے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ حضور اکرم یہ مدینہ منورہ آئیں، بہت تکلیف اٹھا کر آئی تھی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ میں ان کے بارے میں اور زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ مجبور ہو گئی اور بڑی ان کے ساتھ ان کا گھرانہ تھا، تو کوئی نہیں سہارا رہا۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے شادی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے 2 باتیں کہیں، اور بھی باتیں کہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سہارا دینے کے لیے کا ارادہ فرمایا ہے، میں شکر گزار ہوں، لیکن میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں۔ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے نمبر 1، اور میرے 5 بچے ہیں، اور ان 5 بچوں کی وجہ سے آپ پر بوجھ پڑے گا، وہ شور شرابہ کریں گے اور تکلیف ہوگی، ان کے اخراجات کا ذمہ داری آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے میں تم سے شادی کا پیغام تم کو بھیج رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ نبھانے والا ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ ان سبوں بچوں کو اس کے ساتھ رکھا، نہ صرف یہ کہ ان کی پرورش فرمائی، بلکہ ان کے بیٹے سلمہ کی شادی ان کی شادی امیر حمزہ جو ان کے چچا تھے، اور اسلام میں بہت بلند مقام ہے ان کا، ان کی بیٹی سے امامہ سے ان کی شادی کی، یعنی ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نبھا، ان کے بیٹے سلمہ کو نبھا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو دیکھا کہ سب مطمئن ہو کے اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو 7ویں شادی ہے حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ یہ شادی ان کی کزن تھی، پھوپھی زاد بہن تھی، اور پھوپھی زاد بہن تھی تو آپ نے ان کی شادی اپنے ایک جو غلام تھے زید بن حارثہ،
ان سے ان کو آزاد کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو آپ نے آزاد کر دیتے. ان سے وہ آپ نے بہت کہہ سن کر یہ شادی کرائی تھی تاکہ اسلام میں جو الگ جو طبقے کا فرق ہے کہ وہ قریش کی معزز خاتون ہیں اور یہ ایک آزاد غلام ہیں، ان کی شادی وہاں اس خاندان میں کیسے ہو سکتی ہے، اس کو توڑنا چاہتے تھے اور نبی اپنے گھر سے اس کو ثابت کرنا چاہتے تھے. آپ نے وہ شادی ہوئی، یہ شادی ناکام ہو گئی، طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد آپ نے ان کے سامنے پیشکش کی اور یہی ایک واقعہ ایک چیز تھی جس کے ذریعہ ان کو جو نقصان کسی انداز کا ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، اس کی تلافی ہو سکتی تھی. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ آٹھویں خاتون ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. جویریہ رضی اللہ عنہ عرب کے ایک قبیلہ بنو المصطلق کی خاتون تھی. ان کا سردار، اس قبیلے کا سردار حارث تھا، یہ اس کی بیٹی تھی. بنو المصطلق نے اسلام کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اور مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی فوجی طاقت کو جمع کرنے کی کوشش کی. مسلمانوں کو خبر ہوئی، مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ان پر پیش قدمی کی، حملہ کیا اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور 700 لوگ اس قبیلے کے قید ہو کر مدینہ منورہ میں آئے. اس وقت اسلام کا جو اسٹیج تھا، جو حکم تھا، اس کے مطابق ان قیدیوں کو غلاموں کی حیثیت سے اور کنیزوں کی حیثیت سے وہاں مدینہ منورہ مسلمانوں کے ہاں تقسیم کر دیا گیا. جویریہ رضی اللہ عنہ جو اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، یہ ایک دہیہ کلبی نام کے ایک مسلمان کو دے دی گئی. مسلمانوں نے بعد میں آگے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جویریہ یہاں پر قید ہو کر آئی ہیں اور دہیہ کلبی کو دے دی گئی ہیں. وہ ایک اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، ان کے قوم کی دل آزاری ہوگی. اگر اب ممکن ہو تو آپ خود ان سے شادی کر لیں. ایک قوم جو ہے، ایک قبیلہ جو ہے، اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہمارے اسلام کے قبیلے کے سردار ہمارے نبی کی سے اگر ان کی شادی ہوتی ہے، یہ ایک میچنگ جوڑا ہو سکتا ہے. آپ نے دہیہ کلبی کو رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے آپ نے ان کو جو کچھ لین دین کا طریقہ تھا ان کے خوشنودی سے ان کو دیا. اس کے بعد پھر ان کو لیا. لینے کے بعد کہا کہ جویریہ تم آزاد ہو، ہم تم کو آزاد کر رہے ہیں، آزاد ہو تم، اور تم تو اگر چاہتی ہو تو اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، ورنہ یہ کہ ہم تم سے یہ بھی کہتے ہیں اگر ہم نبی ہیں، ہم ایک اللہ کے رسول ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانی لوگوں تک پیغام پہنچائیں. ہم تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم اسلام قبول کر لیتی ہو تو ہم تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی مرضی سے، اور جویریہ کے والد بھی آ گئے تھے، حارث بھی مدینہ منورہ میں، ان کی مرضی سے یہ شادی ہوئی. اور یہ شادی پھر جو شادی ہوئی ہے، یہ کیسی مبارک شادی صاحب ہوئی ہے کہ اس شادی کے بعد اس مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے کہا کہ بنو المصطلق کے 700 قیدی آج مدینہ منورہ میں یعنی کنیز ہیں، یہ غلام کی حیثیت زندگی گزار رہے ہیں. اب بنو المصطلق میں رسول اکرم سے اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ وہ قبیلہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو گیا. ہم ان کے رشتہ داروں کو ہم کیسے اپنے یہاں غلام اور کنیز کی حیثیت رکھتے ہیں. 700 لوگ جو قیدی تھے اسی وقت آزاد کر دیے گئے اور سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی یہ خیر و برکت دنیا کے سامنے آئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی دوسری ہوتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے. آپ یہ غور کریں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. اور اب انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا. اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب ابو سفیان فوج لے کر لشکر کشی کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف. ان کے گھر میں ان کی بیٹی کے دل نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا. ان کی شادی ہو چکی تھی، مجبور ہو کر دباؤ کی وجہ سے انہوں نے حبشہ ہجرت کی. حبشہ میں ایک مصیبت ان پر آئی کہ ان کے شوہر نے کرسچنیٹی اختیار کر لیا اور کہا کہ تم بھی یا تو عیسائی ہو جاؤ ورنہ ہم سے تم طلاق لے لو. آپ نے کہا کہ میں اسلام کو تو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی. اب وہ حبشہ میں تھی اور ان کا کوئی سہارا نہیں تھا. شوہر تھا جس کے سہارے وہاں وہ گئی تھی، اس نے وہ رشتہ توڑ لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، ان کے لیے اسی طریقے کا میچنگ کو رشتہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے ان کے پاس اپنا رشتہ بھجوایا اور جب انہوں نے رشتے کو قبول کیا تو حبشہ کے بادشاہ نے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح پڑھایا اور پھر ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا. آپ یہاں تشریف لائیں. اس طریقے سے آپ کی شادی ہوئی ہے کہ ایک مجبور خاتون مسلمان کہیں رہی ہو
جب اس کا کوئی سہارا نہیں رہا تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس وقت تک آپ کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں بیوی کا نام صفیہ تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ یہودی النسل تھی اور ایک جنگ میں قیدی بن کر مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی، حالانکہ وہ سردار ان کا انتہائی دشمن تھا وہ، اور لیکن یہ کہ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ تم آزاد ہو، میں چونکہ خدا کا پیغمبر ہوں، میری ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، اس لیے میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ میں اگر تم اسلام قبول کر لیتی ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم نہیں قبول کرنا چاہتی ہو تو تم اپنے قبیلے میں واپس جانے کے لیے آزاد ہو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طریقے سے یہ شادی ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاندان میں جو آئیں تو بعض رائٹرز نے، اسپیشلی ویسٹرن رائٹرز نے اس پر حرف اٹھایا ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد قید کیا اور پھر ان سے شادی کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں ایک جنگ کی تھی جس میں یہ قیدی ہو کر آئی تھی۔ ایک جیتے ہوئے ایک فوجی سپہ سالار کو کیا مجبوری تھی کہ جو خاتون مجبور ہو کر کے ان کے قید میں آئی تھی ان سے شادی کر کے ان کو اپنی بیوی کی حیثیت سے عزت کا مقام دیتے وہ کیا مجبوری تھی کہ ان کو ام المومنین کا مقام عالی ان کو انہوں نے عطا کیا، زندگی بھر ان کے ساتھ محبت اور عزت اور احترام کا معاملہ کیا، ان کو ہر قسم کی آزادی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں خلیفہ تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھوا بھیجا کہ کیا آپ اب بھی اپنے یہودی رشتہ داروں سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، میں جمعہ کی عبادت کرتی ہوں جو مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا، اور میں سبت کو یعنی سنیچر کی عبادت نہیں کرتی جو یہودیوں کی عبادت کا دن ہے۔ میں یقیناً اپنے یہودی رشتہ داروں سے میں تعلق رکھتی ہوں، ان کو ہدیہ بھیجتی ہوں، ان کا خیال کرتی ہوں میں، اور اس سے نہ مجھے اسلام روکتا ہے اور نہ اس سے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روکا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سر جھکا دیا، کہا کہ بے شک یہی بات صحیح ہے۔ اور جب حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے، علامہ ذہبی کہتے ہیں، ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1,00,000 کے رقم کی پراپرٹی چھوڑی، جس میں سے 1/4 حصہ ان کے پراپرٹی میں سے انہوں نے اپنے ایک یہودی بھانجے کے بارے میں انہوں نے وصیت کی کہ اس کو دیا جائے، اور یہ پراپرٹی ان کے بھانجے کو دی گئی۔ جس وقت پراپرٹی اس بھانجے کو دی گئی وہ ایک یہودی تھا۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ان کی بیوی کے پراپرٹی میں سے ایک یہودی حصہ پائے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، غیر مسلموں کو تلوار کے زور پر اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ کو زبردستی انہوں نے دبا کر رکھا تھا۔ تو یہ تاریخ ہے۔ 11ویں شادی جو ہوئی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے، یہ شادی اس وقت آپ نے کی تھی جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ۔ اس وقت آپس میں بہت ہی قریش میں اور مسلمانوں میں بہت ہی ٹکراؤ کا موقع تھا۔ آپ نے انہی کے قبیلے کے خاتون سے شادی کی، ایک میسیج دینے کے لیے کہ ہم اور تم بہت دور تو نہیں رہیں، میں تمہارے ساتھ آج بھی ایک دوستی کا تعلق اور رشتہ داری کا تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں نے کیا ہے اس سلسلے میں۔ تو اس سلسلے میں سچویشن کو نارملائز کرنے کے انہوں نے اس کی شادی کی تھی۔ اور یہ سب خواتین جتنی ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ سب خواتین انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جوائن کیا، ان کے پیغام کو پہنچایا، ان کی روایت کو پہنچایا، ان کی سنتوں کو عام کیا، انہوں کو دنیا کو بتایا، خصوصاً عورتوں کے سامنے وہ اسوہ بن کر، رول ماڈل بن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو تاریخ میں کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ ایسی مثالیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں کئی شادیوں پولیگیمی کو برتا گیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 11 بیویوں کے اندر
یہ طریقہ رکھا کہ ایک رات وہ ایک گھر میں تشریف رکھتے تھے اور دوسری رات دوسری اپنی زوج محترمہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور ایک ایک رات ہر گھر کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا تھا۔ ان میں سے بعض کم عمر کی بھی تو تھی، ان میں سے بعض وہ بھی تھی جن سے آپ کی طبیعت ملتی تھی، آپ کو مناسبت تھی، ان میں سے وہ بھی تو تھی جو زیادہ پسند تھی، کچھ وہ بھی ہوں گی جو کم پسند تھی۔ کیوں نہیں آپ نے ایک گھر میں جو آپ کو زیادہ پسند تھی ان کے ہاں کئی راتیں آپ نے گزاری؟ کبھی نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے سب کا حق جو حق تھا سب کا برابر حق رکھا، کبھی نہیں کیا۔ یہ کیا ہے کسی انسان میں جو کمزوری عورت کی ہو، اس میں وہ اس طریقے ان کے ہاں یہ مثال مل سکتی ہے۔ جب آپ بیمار پڑے وہ اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو بیماری ہے، اس وقت میں آپ نے بھی اسی پر عمل کیا۔ آپ ایک بیماری کی حالت میں آپ ایک گھر سے دوسرے گھر تشریف لے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ سب بیویوں نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس میں، آپ کسی ایک جگہ ابھی آپ بیمار ہیں، کسی ایک جگہ آپ قیام کر لیجئے اور آرام کے ساتھ رہیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں فیصلہ ہوا، یہی آپ نے قیام کیا، اور یہاں آنے کے بعد آپ نے اس کو یہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ نے اس اصول کو نہیں توڑا۔ آپ جب کسی جگہ باہر تشریف لے جاتے تھے، جب کہیں جنگ میں جاتے تھے، تو کوئی ایک زوج محترمہ آپ کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اس میں سے جو آپ کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے کوئی زیادہ پسند بھی تو آپ کو ہوں گی، کوئی کم پسند بھی تو آپ کو ہوں گی، لیکن آپ ان میں سے جن کو زیادہ پسند تھے اگر آپ ان کو ساتھ لے جاتے، کون سا اخلاقی گناہ آپ سے ہوتا یہ؟ لیکن آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ یہ کہتے تھے قرآن نکالو، جس کا نام نکلے گا وہ میرے ساتھ جائے گی۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی کسی انداز سے جہاں آپ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دل تو میرے قبضے میں قابو میں نہیں ہے، ایسے جو انسانی رشتے کے تعلق میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کا خیال کرتا ہوں کہ سب کا برابر رکھو۔ ان سب خواتین نے اسلام میں جو صحابہ کرام کا رول ہے انہوں نے کیا ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے 278 احادیث نقل کی ہیں، کسی نے تو یہ ایک تاریخ سامنے ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی تاریخ، اور اسی پر ہم اپنی بات کو آج ختم کرتے ہیں، اور ہم یہ بات دہراتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اصل میں انسانیت پر ایک احسان ہے، اصل میں عورتوں پر ایک احسان کیا تو انہوں نے، جن کو بالکل مجبور پایا، بے سہارا پایا، ان کے ساتھ آپ نے آگے بڑھ کے شادی کر لی اور ان کو اپنا گھر دیا۔ انہوں نے یہ شادیاں جتنی شادیاں ہوئی ہیں یہ سب 50 برس کی عمر کے بعد، جب آدمی کی عمر ڈھل جاتی ہے اس کے بعد آپ نے شادیاں کی۔ تو اب ہم اس سب سلسلے میں جو باتیں اور ضروری باتیں ہوں گی ہم ان کو پھر سامنے میں لائیں گے۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنے ہیں ان کا ذہن صاف ہو جائے، جو ہمارے اور دوسرے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے ان کے سامنے بھی حقیقت آ جائے اور وہ سمجھ سکیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔